بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ڈاکٹر اسد زمان صاحب کے تبصرے پر جو ہم نے کچھ معروضات پیش کی تھیں پچھلی بار، اس کی دوسری قسط جو ہے حاضر ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ ڈاکٹر اسد زمان صاحب کے خیالات صحیح ہیں کہ نہیں ہیں۔ وہ خود جو ہے ماشاءاللہ بڑے پہنچے ہوئے صاحب علم آدمی ہیں، تو ان کے خیالات کی توثیق اور تردید جو ہے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے تبصرہ فرمایا تھا تو میں نے اس کو بطور ساؤنڈنگ بورڈ، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، کے استعمال کر کے، یعنی ایک تجرباتی طور پر یہ کوشش کی کہ دیکھیں کہ ہمارے خیالات ان موضوعات پر کیا ہیں۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں جس چیز سے غرض ہے وہ، یعنی یہ یہ جو افکار ہم پیش کرتے ہیں یا خیالات پیش کرتے ہیں، یہ کوئی دین تو نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہم کچھ سوچ بچار کرتے ہیں، اور ہر ویڈیو میں الگ، یعنی ایک ویڈیو میں پچھلی بات جو کرتے ہیں اس سے مختلف بات بھی کر سکتے ہیں، اور ایک ہی ویڈیو میں جو ہے متضاد باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تو انسانی فکر کی نوعیت ہی اس قسم کی، اور اس لیے مقصد ہمارا جو ہے وہ پروسیس، یعنی جو عمل ہے تفکر کا، یعنی وہ اس سے ہے، اس سے اتنی غرض نہیں ہے کہ مطلب کسی کے خیال کسی چیز کے بارے میں کیا ہے اور ہمارا خیال کیا ہے، کیونکہ خیالات تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو ملکہ ہے، جو استعداد ہے اور استطاعت ہے، وہ اصل چیز ہے۔ تو یہ ہمارا فرض ہے کہ اپنی استعداد اور استطاعت کو مختلف افکار اور مختلف علوم میں جو ہے اس کو جتنا ہم سے ہو سکتا ہے وہ صد ہے۔ اس لیے جو ہمارا فارمیٹ ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ یعنی اصل چیز ہے تھنکنگ ان ایکشن، جس کو کہتے ہیں۔ بہرحال تو اسد زمان صاحب کے تبصرے کو دوبارہ دیکھتے ہیں، اور پھر جو ہے اس پہ اگر کوئی بات جو ہے ہمارے ذہن میں آئے تو انشاءاللہ کریں گے۔ تو اسد زمان صاحب نے فرمایا تھا کہ عیسائیت سے انکار اور اس کے نتیجے میں سیکولر جدیدیت کو وضع کرنے کی مجبوری نے اتنا کیا تھا پچھلی بار، مغرب میں دلیل اور عقلیت کے تصور کو اسلامی نظریات سے مختلف بنا دیا۔ ایک اہم فرق یہ ہے کہ مغربی نظریہ ہے کہ عقل اور مشاہدے کے ذریعے سارے علوم حاصل کیے جا سکتے ہیں، وہی کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسرا بڑا فرق قلب یا دل کی بصیرت سے مکمل انکار ہے۔ اس کے علاوہ بھی فرق ہیں جو ماہرین معاشیات عقل انسانوں کے بارے میں بدیہی حقائق کے طور پر پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہ غلط ہیں۔ مغرب میں عقل کی تعریف اسلامی تعلیمات سے ٹکراتی ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں کہ عیسائیت کے انکار کے نتیجے میں سیکولر جدیدیت کو وضع کرنے کی مجبوری نے مغرب میں دلیل اور عقلیت کے تصور کو اسلامی نظریات سے بہت مختلف بنا دیا ہے۔ تو دلیل اور عقلیت، تو کوئی بھی دلیل جو ہے، دلیل کو بھی دو قسم میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں، ایک نوع کے اعتبار سے اور ایک اس کے عین یا انفرادیت کے اعتبار سے۔ تو ان دونوں لحاظ سے دلیل جو ہے وہ عقلیت کے سیاق میں ہی آپریٹ کرتی ہے، یہ عمل کرتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ دلیل کے تصورات جو ہیں اور عقلیت کے تصورات جو ہے اسلام اور مغرب میں اس لیے فرق ہیں کہ انہوں نے عیسائیت کا انکار کیا، اس کے نتیجے میں ان کو سیکولر جدیدیت کو وضع کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ نہیں بتایا کہ مجبوری کیا تھی، یعنی عیسائیت کا انکار کر کے وہ مسلمان بھی ہو سکتے تھے۔
بہرحال جو اہم فرق ہے عقلیت کے بارے میں، وہ عقلیت اور دلیل دونوں کے، یعنی عقلیت کے بارے میں جو بات کریں گے وہ دلیل پر بھی ثابت آئے گی، کیونکہ دلیل جو ہے عقلیت کے سیاق میں ہی کام کرتی ہے۔ عقلیت میں دو یعنی تقسیم تو عقل کی قسمیں تو کئی ہیں، لیکن جو بنیادی قسم ہمارے لحاظ سے اہم ہے وہ دو ہے۔ ایک سوری تصور یا آلاتی تصور۔ سوری یا آلاتی تصور، اور دوسرا جو ہے اساسی یا جوہری تصور، اور اس کو انگریزی میں جو ہے فارمل اور یا انسٹرومنٹل بھی کہتے ہیں۔ یعنی سوری اور آلاتی میں ایک فرق ہے، لیکن یہ کہ ہمیں اس سے یہاں غرض نہیں، ہمارے جو دلیل ہے اس پر اس کے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو اس لیے ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں، اسے غض نظر کر رہے ہیں۔ اور اساسی اور جوہری کو جو ہے آپ صحیح اس کا لفظ تو اس کے لیے میرا خیال ہے سبسٹینٹیو ہے، سبسٹینٹیو، لیکن آپ میرے خیال میں سبسٹینشیل بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سبسٹینٹیو جو تصور۔ تو جو ہم نے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ سوری یا آلاتی تصور عقل کے مطابق عقل جو ہے ایک استعداد ہے جو اللہ تعالیٰ نے کافر کو بھی دی ہے، مسلمان کو بھی دی ہے۔ اسی طرح ہے جیسے آنکھیں ہیں، اب مسلمان بھی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہی چیزیں دیکھتا ہے اور سنتا ہے، اور کافر بھی۔ تو یہ آلات ہیں۔ تو فارمل اور انسٹرومنٹل عقلیت میں جو ہے مسلمانوں اور کافروں میں بنیادی کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ کہ اساسی عقل میں جب فرق ہوتا ہے تو وہ لامحالہ جو ہے اس کا عکس جو ہے اس میں بھی آتا ہے۔ لیکن تجریدی طور پہ اگر دیکھیں تو اصل چیز جو ہمارا جو اختلاف ہے وہ اساسی اور جوہری عقلیت پر ہی ہے، اور اساسی اور جوہری عقلیت اساسی اور جوہری عقلیت اور یہ جو تصور ہے اساسی اور جوہری عقلیت کا یا سبسٹینٹیو ریشنالٹی کا، تو اسلام میں اور نہ صرف مغرب میں بلکہ تمام اسلام اور غیر اسلامی عقلیت میں جو فرق ہے وہ اساسی اور جوہری عقلیت میں ہی ہے بنیاد پہ۔ اور اساسی اور جوہری عقلیت میں اس فرق کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سوری یا آلاتی عقلیت کے برعکس اساسی اور جوہری عقلیت جو ہے کا تعلق ہوتا ہے آپ کے تصور کائنات سے، تصور حیات سے، تصور انسان سے، اور تصور نفع اور نقصان سے،
اور یہ تصورات جو ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم عقل کی بنیاد پر ان تصورات پر آتے ہیں، لیکن مسلمان ہوں یا کافر ہوں وہ یہ تصورات لیتے ہیں عقل کے ذریعے نہیں، بلکہ وہ لیتے ہیں، اس کے لیے مختلف سورس ہیں، لیکن جو اہم سورسز اور یہ اہم ذرائع ہیں ان میں یعنی آپ کے والدین، آپ کا معاشرہ، نظام تعلیم، تاریخ، آپ کے علوم، اور آپ کے یعنی اساسی جو تصورات اپنے ہم لیتے ہیں وہ لیتے ہیں والدین سے، معاشرے سے، کیونکہ خاندان سے ہی معاشرہ بنتا ہے، نظام تعلیم سے، روایات سے، تاریخ سے، کتابوں سے، جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں، جو ہمارے متس ہیں ان سے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے ذرائع ہمیں تصورات دیتے ہیں کائنات کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، اور ہم سمجھتے ہی ہیں کہ یہ عقل کی بنیاد پر ہیں، لیکن یہ کہ بنیادی طور پہ جو ہے یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں پوسچولیٹس یا ایکسیمز یا ایمانیات کہہ لیں ان کو، جو اب بغیر جن کو آپ بدیہی سمجھتے ہیں، یعنی جس کو کہتے ہیں سیلف ایویڈنٹ انگریزی میں۔ سیلف ایویڈنس یعنی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے لیے وہ اتنا آپ کو واضح لگتا ہے کہ اس کے لیے دلیل مانگنا ہی ایک بیوقوفانہ بات ہے، یعنی وہ دلیل اپنی دلیل آپ ہیں، جیسے اب 1+1 جو ہے 2 ہو، تو اس کے لیے کوئی دلیل اتنی نہیں مانتا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بدیہی ہے، یہ بالکل ظاہر ہے اس کے لیے یعنی دلیل۔ اسی طرح جو ہمارے تصور کائنات ڈیولپ ہوتا ہے وہ یہ سارے ذرائع جو ہیں ہمیں، اور اس میں مذہب بھی آ گیا، آپ کو وہ تصورات دیتے ہیں بدیہیات کے طور پہ، کوئی عقل کی بنیاد پہ نہیں دیتے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں، اب اس سے اس کی کیا دلیل دیتے ہیں لوگ، جو ہے اس کو کس بنیاد پہ ریشنلائز کرتے ہیں، یہ ایک اور بات ہے، اور یہ ہر معاشرے میں اس کا مختلف طریقہ ہوتا ہے، اور ہر تہذیب میں اس کا مختلف طریقہ ہوتا ہے، لیکن جو اساسی اور جوہری عقل ہے وہ بدیہیات پہ قائم ہے، ایمانیات پہ قائم ہے، چاہے وہ کافرانہ تصور کائنات ہو یا اسلامی تصور کائنات ہو۔ تصور کائنات اور تصور کائنات سے ہماری اور ساری جو باتیں ہم نے وہاں دیکھی ہیں، تصور انسان، وہ سب اس میں شامل کر رہے ہیں۔ تو تصور کائنات جو آپ کا آتا ہے وہ آپ کی سوشلائزیشن کے ذریعے آتا ہے، اور سوشلائزیشن جس کو کہتے ہیں آپ کی تربیت، اور یہ سوشلائزیشن ان 8 9 10 چیزیں جو میں نے گنوائی ان کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے آپ جو ہیں اپنی ایمانیات جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں، جس کو بدیہیات بھی کہتے ہیں، اور ان کی بنیاد پہ آپ کا تصور کائنات، تصور انسان اور یہ ساری چیزیں بنتی ہیں۔ اس میں اسلام اور کافرانہ تہذیب میں کوئی فرق نہیں۔ اب جب آپ کا وہ نظام حیات اور نظام تصور حیات یا دین اس کو کہہ لیں، وہ جب ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو ریشنلائز کرتے ہیں، یعنی اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی عقلی دلائل پیش کریں، اور اس طرح پیش کریں کہ جناب یہ ساری چیزیں ہم نے عقل کی بنیاد پر ڈسکور کی، یا ان کو پایا، ڈسکور ان کو پایا۔ اور
اس کے نتیجے میں تو سوشلائزیشن کے ذریعے جو ایمانیات ہیں، سوشلائزیشن تربیت کے ذریعے ایمانیات جو ہیں راسخ کی جاتی ہیں، اور وہ بدیہات بن جاتی ہیں آپ کے لیے، اور پھر جو آپ ان بدیہات کو ریشنلائز کرتے ہیں. اور ریشنلائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ بغیر کسی مفروضے کے آپ اپنے نظام حیات کو جو ہے، نظام حیات کو جسٹیفائی کریں گے. تو اس کو جسٹیفیکیشن بھی کہتے ہیں، ریشنلائزیشن بھی کہتے ہیں. اور یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خود بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جو آپ کے عقل ہے وہ بغیر کسی مفروضے کے صفر سے شروع ہو کر ان ایمانیات اور تصورات کائنات یا دین کی جسٹیفیکیشن پیش کر سکتی. اور اس غلط فہمی کو پیدا کرنے کے لیے یا اس غلط فہمی کو چھپانے کے لیے جو چیز مختلف ریشنلائزیشن اور جسٹیفیکیشن یا توجیحات جو ہیں وہ ہمیں باور کرانے کی کوشش کرتی ہیں مختلف تہذیبوں کے بارے میں، وہ یہ کرتی ہیں کہ جو عقل کا ان کا تصور ہے اساسی، وہ ایمانیات پہ منحصر نہیں ہے، ایمانیات پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ عقل کا تقاضا ہے. لیکن یہ عقل کا تقاضا اس وقت ہی ثابت ہو سکتا ہے، اور انہی لوگوں کے لیے ثابت ہو سکتا ہے جو اس تربیت سے گزر چکے، اس خاص تربیت سے. اور جو لوگ اس تربیت سے گزر نہ چکے ہوں ان کے لیے جو ہے وہ ایمانیات عقل کا تقاضا نہیں لگتی. اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی درست ہے اور غیر مسلموں کے لیے بھی درست ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمانیات کو یا آپ کے تصور کائنات کو عقل اساسی کی بنیاد پہ اس کی توجیح، یعنی توجیح کا مطلب یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں سیلف سفیشینٹ توجیح. یعنی توجیح تو آلویز آپ پیش کر سکتے ہیں، یعنی جس کو نیسسری یا ضروری توجیح کہتے ہیں وہ تو آپ پیش کر سکتے ہیں، لیکن ایسی توجیح آپ نہیں پیش کر سکتے جس کے بعد جو ہے ہر چیز ایک جمع ایک دو کی طرح روشن اور عیاں ہو جائے. تو یہ بہت بڑا جو ہے مغالطہ ہے، اور اس مغالطے میں جو مغربی تہذیب بھی مبتلا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اس کا نظام جو ایمانیات پہ نہیں ہے بلکہ وہ عقل کی بنیاد پہ قائم ہے. اور اس مغالطے میں بہت سے مسلمان بھی مبتلا ہیں. جب آپ علم کلام کی بحثیں لکھیں تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ عقل کا تقاضا ہے اسلام. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام عقل کا تقاضا ہے، لیکن اسلام جو ہے اسلامی عقل کا تقاضا ہے، اور مغربی تہذیب بھی عقل کا تقاضا ہے لیکن وہ مغربی عقل کا تقاضا ہے. اور مغربی عقل کی اساس جو ہے وہ ایمانیات پہ، اور اسلامی عقل کی بھی اساس ایمانیات پہ. تو الٹیمیٹلی جو سوال ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کس کا نظام عقل پہ ہے اور کس کا نظام عقل پہ نہیں ہے. اصل مطلب یہ ہے کہ کس کی ایمانیات جو ہیں صحیح ہیں اور کس کی ایمانیات جو ہیں کفرانہ اور غلط ہیں. اور اس کے لیے دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کی کوئی حتمی دلیل اس دنیا میں نہیں دی جا سکتی. حتمی اس کو کہتے ہیں فائنل، کیونکہ یہ دنیا جو ہے امتحان ہے. اور اگر حتمی دلیل دی جا سکتی اسی طرح جیسے ایک جمع ایک دو کی طرح کی،
پھر امتحان کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا. تو یہ جو بنیادی تصور ہے سوری عقل اور اساسی عقل، یہ اہم ہے، بہت اہم. اور اساسی عقل کی بنیاد ایمانیات پہ ہے. کافرانہ اساسی عقل کی بنیاد کافرانہ ایمانیات پہ ہے، اور اسلامی اساسی عقلیات کی بنیاد اسلامی عقلیات. تو یہاں رکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے. میں نے کہا تھا 2 میں مکمل کروں گا، لیکن اب یہ جو ہے بات جو ہے، جیسے کہ میں نے کہا یہ ساؤنڈنگ بورڈ ہی تھا، تو بات اسد زمان صاحب کی یعنی جواب سے آگے بڑھ گئی. اب یعنی مطلب یہ ہے کہ عقل کی اقسام پر بات ہو رہی. مجھے نہیں پتا کہ اسد زمان صاحب اس بارے میں کیا سوچیں گے، لیکن یہ کہ یہ میرے خیالات تھے جو اس وقت میرے ذہن میں آئے. تو انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں.